حاضرین مجلس، خواتین و حضرات، مراق بحال کے انچارج صاحبان، عظیمیہ روحانی لائبریریوں کے لائبریرین، پاکستان اور بیرون پاکستان سے آنے والے مہمانان گرامی، محترم دوست، عزیزان گرامی، آپ کا یہ بھرپور اجتماع خلوص و یگانت کے ساتھ آپ کا مرکزی مراقبہ حال میں قیام، دور دراز سفر کی صحبتیں برداشت کر کے اللہ کے نام پر اور اللہ کے عرفان کی تلاش میں یہاں آنا، یہ سب میرے لیے باعث افتخار ہے، باعث عزت ہے اور قابل تشکر ہے۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی جب بنیاد رکھی گئی اور حضور قمر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں سلسلہ چلانا ہے، جس وقت مرشد کریم حضور قمر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی، میرے ذہن میں اس وقت سلسلے کے بارے میں صرف اتنا تھا کہ سلسلے کے سربراہ کے لیے بس اتنا ضروری ہے کہ وہ دستار و گدی سے واقف ہو، اونچی جگہ بیٹھنے والا بندہ ہو، اس کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہوں، جو لوگ سامنے ہوں وہ سرنگو ہوں، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں ان کے اندر اتنی جرأت نہ ہو کہ وہ آنکھ اٹھا کر مرشد کے چہرے کو دیکھ سکیں۔ مرشد کی خلوت اور جلوت میں مریدین کا کوئی حق نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ میرے ذہن میں سلسلے کے بڑوں کے لیے ایک ماورائیت ہستی کا تصور تھا۔ یہ بات بالکل بھی نہیں تھی کہ مرشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھی کچھ ہوتا ہے، اور یہ اس لیے بات ذہن میں نہیں تھی کہ زندگی میں کبھی یہ سنا ہی نہیں تھا کہ انسان کی اصل زندگی تو باطنی زندگی ہے، اور یہ ظاہرہ زندگی تو سب مفروضہ اور فکشن حواس کا نام ہے۔ میں نے یہ سب کچھ سوچ کر حضور کے سامنے عرض کیا کہ صاحب آپ نے ایک ایسی عجیب بات فرمائی ہے کہ جس کا تصور بھی میرے ذہن میں نہیں ابھرتا، اس لیے کہ اگر
روحانی استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھا مقرر ہو، تو تقریر مجھے نہیں آتی. اگر مرشد کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کچھ لکھنا آتا ہو، تو لکھنا مجھے نہیں آتا. اگر مرشد کے لیے ضروری ہے کہ اس کی معلومات عام لوگوں کی معلومات سے زیادہ ہوں، تو میں نے تو کبھی اسکول کے اندر قدم ہی نہیں رکھا. باہر سے تو بہت اسکول دیکھے ہیں، لیکن اندر تو کبھی قدم ہی نہیں رکھا. مرشد کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے اندر روح کی بالیدگی ہو، اس کو روحانی پرواز حاصل ہو، تو میں نے تو یہ کبھی بات سنی بھی نہیں ہے کہ روح بھی کہیں پرواز کرتی ہے. جس ماحول میں میں پیدا ہوا، جس ماحول میں میں نے نشو و نما پائی، وہاں تو روح کا کہیں تصور ہی نہیں ہے. یہ تصویر ہی نہیں کیا جاتا کہ مادی جسم کے علاوہ کوئی اور جسم. یہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جب حضور کی خدمت میں عرض معروضات پیش کی تو حضور نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کس آدمی میں کیا صلاحیت ہے، کس آدمی کے اندر کتنی سخت ہے، کوئی آدمی کتنا کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک مزاج ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتے ہیں تو نوازش و اکرامات کا یہ حصہ ہے کہ اس بندے کے اندر از خود تمام صلاحیتیں پیدا ہو جاتی. وہ اگر گونگا ہے تو بولنے لگتا ہے، بہرا ہے تو سننے لگتا ہے، اس کے اندر قوت پرواز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بال و پر دے دیتا ہے. وہ اگر بدصورت ہے تو لوگوں کو خوبصورت نظر آتا ہے. اگر اس کا تکلم اچھا نہیں ہے تو اس تکلم میں ایسی شیرینی اور حلاوت اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے کہ سننے والے اس کے تکلم کا انتظار کرتے ہیں. اس کے لب و لہجے میں ایک ایسا تاثر قائم ہو جاتا ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سنتے ہیں. اس کے چہرے پر ایک ایسی انوار و تجلیات کی چادر تن جاتی ہے کہ لوگ چہرے کو تکتے رہتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا. آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کا انتخاب کر لیا ہے، اس لیے آپ راضی برضا ہو کر راستے پر قدم بڑھا دیں. بس اس کے بعد آپ کا کوئی کام نہیں. راضی برضا ہو کر خود کو مرشد کے سپرد کر دیا. مرشد میں توجہ سے، تصرف سے، گفتگو سے تربیت فرمائی، اور تربیت کا محور یہ ٹھہرا کہ یہ صدیوں پرانی جو خاندانی روایات ہیں، ان روایات کو ختم کر کے نئی روایات، نیا ٹریڈیشن میں زندگی گزارنی. اور وہ نئی روایات کیا ہے؟
وہ نظر آتی ہے نئی روایات، لیکن اصل میں اصلی روایات وہی ہیں کہ انسان جو بھی کچھ کرے، جو بھی کہے، وہ اللہ کے لیے ہو، اس میں اپنی ذات کا عمل دخل نہ ہو۔ اس بنیاد پر تربیت شروع ہو گئی۔ ظاہر ہے صدیوں پرانا شعور اس بات کو کیسے برداشت کر لیتا؟ صدیوں پرانی روایات جو انسان کی زندگی ہوتی ہے، وہ روایات کیسے سر جھکا دیتی ہیں؟ ایک جنگ شروع ہو گئی، ایک لڑائی شروع ہو گئی شعور میں اور پیر و مرشد کی طرز فکر میں۔ بہت لڑائی ہوئی، بہت زیادہ تکلیف بھی ہوئی، بہت زیادہ مزاحمت بھی کی گئی۔ جب مزاحمت بڑھ گئی، تکلیف اتنی زیادہ ہو گئی کہ احساس تکلیف ختم ہو گیا، تو ایک دن سامنے بٹھا کر فرمایا کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، خوش رہنے کے بھی دو طریقے ہیں، کچھ بننے کے بھی دو طریقے ہیں، کسی سے کچھ حاصل کرنے کے بھی دو طریقے ہیں، اور کسی کو کچھ دینے کے لیے بھی دو طریقے ہیں۔ اور وہ دو طریقے یہ ہیں کہ انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ دوسروں سے اپنی بات منوا سکے، انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ دوسروں کو اپنا ہمذہن بنا سکے، انسان کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ صدیوں پرانی روایات کو سینے سے لگاتے ہوئے ان روایات کا تحفظ کر سکے، ان روایات کو جاری و ساری رکھنے کے لیے ساری دنیا سے مقابلہ کر سکے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے کو دنیا والے انڈیپینڈنٹ ہونا کہتے ہیں، خود مختار زندگی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ چاہتے ہیں وہ دوسروں سے منوا لیں، جو آپ خود ہیں وہ دوسروں کو بنا دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نفی کر دیں، یعنی انڈیپینڈنٹ زندگی کو داغ مفارقت دے کر ڈیپینڈنٹ ہو جائے، دوسروں کے اوپر خود کو چھوڑ دیں۔ تو آپ کی جو ساخت ہے، آپ کی جو تخلیق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، وہ فطرت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ آپ کی ساخت ہی اس بنیاد پر ہوئی ہے کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہو کر زندگی گزار سکتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ یا خود مختار زندگی سے آپ کنارہ کش ہو جائیں اور اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیں۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کسی کو اپنا بنا لیں، آپ کے اندر یہ صلاحیت بدل جائے تب موجود ہے کہ آپ دوسرے کے بن جائیں۔ بات اتنی گہری تھی اور ہے جیسے کہ آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بات ہوئی، اپنے آپ کو کیسے دوسرے کے سپورٹ کر دیں، اپنی انا کو، اپنی ذات کو کس طرح ختم کر دیا جائے۔ بہرحال میں نے غور و فکر کیا، سوچا اور اللہ سے دعا کی
کہ اللہ تعالیٰ یہ خود مختار زندگی سے مجھے نجات عطا فرما دے اور پابند زندگی، ڈیپینڈنٹ زندگی مجھے عطا کر دے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے بھروسے پر میری سمجھ میں آ گئی کہ جب مرشد پکڑا ہے، جب یہ بات تسلیم ہے کہ مرشد نے ہی سب کچھ بتانا ہے، یہ بات بھی سامنے ہے کہ مجھے تو یہ علم بھی نہیں ہے کہ علم کیا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے میں کہاں سے آیا ہوں، یہ بھی پتہ نہیں مجھے کہاں جانا ہے، اس کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا کہ یہ زندگی فی الواقع کیا ہے، حقیقت ہے، فکشن ہے، مفروضہ ہے، کیا چیز. بہرحال یہ بات میں نے طے کر لی کہ مجھے اب انڈیپینڈنٹ زندگی نہیں گزارنی، جو کچھ کہا جائے گا وہ کیا جائے گا، بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. سلسلہ تربیت شروع ہو گیا. ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں جن باتوں کو شعور میں قبول کرنے سے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ شعور کے اوپر ایسی ضرب پڑی کہ انسان اس تکلیف کا ادراک تو کر سکتا ہے، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک ذہن کے اندر لڑائی ہو رہی کہ حضور نے یہ فرمایا، شعور کہتا ہے یہ بات تو سرے سے غلط ہے، اس کا نہ کوئی شریعت سے تعلق ہے، اس کا نہ کوئی طریقت سے تعلق ہے، اس بات کا نہ کوئی دنیا داری سے تعلق ہے، نہ کوئی قاعدہ ضابطہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. تو اب ذہن میں بات آتی تھی کہ صحیح غلط کا پتہ ہی نہیں تو یہ کیسے فیصلہ کیا جائے کہ بات صحیح ہے غلط ہے. لہذا جب پتہ ہی نہیں تو مرشد کا کہنا صحیح ہے. اس مزاحمت میں، اس لڑائی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے کندھوں پر وزن پڑتا تھا اور بسا اوقات اس وزن کا احساس ٹنوں کے حساب سے، جیسے کئی ٹن وزن کندھوں پہ رکھا ہوا ہے، اور اس وزن سے میں راستہ چلتے ٹھہر جاتا تھا اور اس وزن کا اتنا زور ہوتا تھا، اتنا بوجھ ہوتا تھا، یہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ میں کھڑے کھڑے بیٹھ جاتا تھا اور باوجود ہمت اور کوشش کے کھڑا نہیں ہو سکتا. یعنی فزیکل یہ محسوس ہوتا تھا کہ بہت زیادہ وزن اس پر کندھوں پر رکھا ہوا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک بات انہوں نے فرمائی آسمان کی اور شعور نے زمینی حواس سے اسے سمجھنا چاہا، تو اس میں بھی شعوری مزاحمت اتنی زیادہ ہو جاتی تھی کہ خودکشی کو دل چاہتا تھا، کپڑے پھاڑ دینے کو دل چاہتا تھا، کبھی کبھی یہ دل چاہتا تھا کہ کہیں چھلانگ لگا دو چھت کے اوپر سے، کبھی دل چاہتا تھا سمندر میں کود جاؤ. یعنی ایک عجیب قسم کی بیزاری، اذیت، تکلیف ہوتی تھی
کہ جس کے بارے میں کسی سے کوئی تذکرہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کوئی امراض ہی نہیں تھا۔ اب اگر پیر و مرشد سے اس کیفیت کا تذکرہ کیا جاتا تو یہ بات تو ظاہر تھی کہ ہونے کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو یہ سلسلہ آہستہ 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 بڑھتا رہا، اذیت اور تکلیف کے احساس سے شعور خوگر ہوتا رہا، کبھی کھانے کی تکلیف، کبھی پہننے کی تکلیف، کبھی نیند نہ آنے کی تکلیف، کبھی منفی خیالات کا دباؤ، کبھی شیطانی وسوسوں کا زور، کبھی رحمان غالب آ جاتا تھا، کبھی شیطان غالب آ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ 10 سال تک قائم رہا۔ اس 10 سالہ زندگی میں اس لیے کہ خوشی اور غم دونوں متوازی ہوتے ہیں، خوشی کے بغیر غم نہیں ہوتا اور غم کے بغیر خوشی نہیں ہوتی، لیکن اس 10 سالوں میں ممکن ہے کہ 10 ہفتے خوشی کے گزرے ہوں گے، باقی سب اذیت میں ہی گزر گئے۔ یہ بات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آدمی کسی اذیت سے گزرتا ہے تو اذیت کا دور خوشی کے دور میں نہ وہ بیان کر سکتا ہے، نہ اسے یاد رہتا، نہ وہ تاثر قائم ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر پریشان ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پریشانی دور کر دی تو جب وہ پریشانی دور ہو جاتی تو اسے پریشانی وہ بیان تو کرتا ہے لفظوں میں، لیکن اس پریشانی کا کوئی تاثر قائم نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ 10 سال یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ان کے انعام سے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ اور نسبت سے نجات ملی۔ اب 10 سال کے بعد ذہن کی افتاد یہ بنی کہ جو کچھ کہا جاتا تھا بس وہی سب کچھ تھا، اور جو کچھ نہیں کہا جاتا تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ذہن کے اندر کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ذہن معوف ہو گیا ہے، جو بات جتنی کہہ دی بس اتنی سمجھ میں آ گئی، نہ لفظوں کا کوئی مفہوم ذہن میں آتا تھا، نہ کوئی معانی سمجھ میں آتے تھے، نہ اس کے پیچھے کسی حکمت کا پتہ چلتا تھا۔ وہ اگر صاحب ایک لوٹا، بس ایک لوٹا ہے، کیا لوٹا ہے کچھ نہیں ہے۔ تو طبیعت کا ایک سلسلہ چلتا رہا اور 16 سال تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ 10 سال تو اذیت کا سلسلہ قائم رہا اور 6 سال اس اذیت کو بھولنے کا سلسلہ قائم رہا۔ 16 سال کے عرصے میں ذہن کی رفتار بھی بڑھی، افتاد طبیعت میں بھی تبدیلی آئی، اور تبدیلی یہ آئی کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے بندہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ چاہتا ہے وہ بندہ جوان ہو جاتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے وہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پیدا ہوا، جوان ہوا، بوڑھا ہوا، مر گیا، کل یہ کائنات ہے زندگی کی۔ جب پیدا ہوا کچھ ساتھ نہیں لایا، جب مرا کچھ ساتھ نہیں لیا، محلات بنائے،
کارخانے لگائے، دکان کی، روزگار کے حصول میں جدوجہد کی، دنیا بھی خراب تھی، عاقبت بھی خراب تھی. اچھا آیا تھا، برا چلا گیا. یہ بات 16 سال کے بعد سمجھ میں تو یہ سبھی آپ سب کے بھی آتی ہے. سب جانتے ہیں کہ کوئی آدمی یہاں نہ کچھ لے کے آتا ہے نہ کچھ لے کے جاتا ہے، ہر آدمی ہی جانتا ہے. لیکن اس بات کا یقین آدمی کے اندر پیدا نہیں ہوتا. یہ یقین پیدا ہونے کے لیے کہ آدمی یہاں کچھ لے کر نہیں آتا اور کچھ لے کر نہیں جاتا، اس یقین کو مستحکم ہونے کے لیے 16 سال کی زندگی لگی. اور وہ 16 سال کی زندگی بھی انفرادی زندگی نہیں ہے، مرشد کی قربت کی زندگی. شب و روز مرشد کے ساتھ قربت رہی، تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھائی سچی بات یہ ہے کہ انسان نہ پیدا ہونے پر با اختیار ہے. پتہ ہی نہیں ہے، با اختیار تو جب ہو جائے اسے پتہ ہو کہ مجھے پیدا ہونا ہے. اسے اس بات کا علم ہے کہ مجھے کہاں پیدا ہونا ہے. اسے علم ہی نہیں ہے کہ سید کے یہاں پیدا ہونا ہے، پٹھان کے یہاں پیدا ہونا ہے، جاپان میں پیدا ہونا ہے، امریکہ میں پیدا ہونا ہے، پاکستان میں پیدا ہونا ہے، یہ نہیں پیدا ہونا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. جب اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ کہاں پیدا ہونا ہے تو با اختیار ہونا تھا کوئی سوچا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ پیدا ہو گئے جہاں اللہ نے چاہا. چمار کے یہاں چاہا چمار کے یہاں پیدا ہو گئے، بادشاہ کے یہاں چاہا بادشاہ کے یہاں پیدا ہو گئے. چپٹی ناک سے پیدا کر دیا، آپ چپٹی ناک سے پیدا ہو گئے. کھڑی ناک سے پیدا اللہ نے کیا، آپ کھڑی ناک سے پیدا. آپ کو اللہ نے کوہتا قد کر دیا تو کوہتا قد ہو گئے، دراز قد کر دیا دراز قد ہو گئے. رنگ آپ کا کالا ہو، اللہ نے پیدا کیا کالا بنا دیا تو آپ کالے پیدا ہو گئے. گورے اللہ نے بنا دیا تو آپ گورے پیدا ہو گئے. آپ جتنے بھی غور کریں گے آپ کو یہ جواب ملے گا کہ پیدا ہونے پر کوئی شک کوئی فرق کسی بھی طرح با اختیار نہیں. اب پیدا ہو گیا بے اختیار بندہ، بے اختیار آدمی پیدا ہو گیا. اب اس کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد وہ جوان ہو جائے. اگر پیدا ہونے کے بعد سال میں 2 سال میں اس پر موت وارد ہو گئی تو جوانی کا کوئی تصور ہی نہیں پڑتا. آپ نے دیکھا ہوا جوانی سے پہلے بھی لوگ مر جاتے ہیں، جوان ہونے کے بعد بھی مر جاتے ہیں، بڑھاپا آنے سے پہلے مر جاتے ہیں اور بڑھاپا آنے کے بعد بھی نہیں مرتے. تو اس کا مطلب بھی یہی نکلا کہ آپ کو جس طرح پیدا ہونے پر کوئی اختیار نہیں ہے اسی طرح مرنے پر بھی آپ کو کوئی اختیار نہیں. یعنی زندہ رہنے پر بھی آپ کو کوئی اختیار نہیں. جب آپ کی موت آئے گی آپ مر جائیں. حضور قمر بابا اول رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انسان عجیب بیوقوف ہے، موت سے ڈرتا ہے اور موت ہی انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے. مستقر و متاع الی حین، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر دیا اس زمین پر رہنے کے لیے. موت مرنے نہیں دیتی جب تک وقت کا تعین پورا نہیں ہوتا. ملک الموت کی جہاں یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ روح قبض کرے، ملک الموت کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وقت معینہ سے پہلے کسی آدمی کو اس دنیا سے باہر نہیں جانے دے. اس کا مطلب ہوا کہ انسان کی سب سے بڑی محافظ جو ہے اس کی موت ہے، اور انسان اس سب سے بڑی محافظ سے ہی ڈرتا ہے. ہر آدمی موت سے ڈرتا ہے.
حالانکہ موت سے آپ ڈرے نہ ڈرے، اگر اس کا وقت نہیں ہے آپ مر نہیں سکتے، اگر وقت آ گیا تو آپ رک نہیں سکتے۔ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے دنیا کا کوئی ایک فرد بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود سب جانتے ہیں کہ وقت مقررہ تک یہاں رہنا ہے اور وقت مقررہ کے بعد یہاں سے جانا ہے، لیکن پھر بھی موت سے ڈرتے ہیں۔ تو آپ یہ خیال فرمائیں کہ حضور نے فرمایا کہ زندگی گزارنے کے دو طریقے کا، ایک انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا ہوتا ہے اور ایک ڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ ڈیپینڈنٹ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ اختیار ہی نہیں کہ آپ پیدا ہو جائیں، تو بھائی اپنی پیدائش کا مسئلہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اسی کے اوپر چھوڑ دیں۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ میری عمر کتنی ہے، 2 سال ہے، 10 سال ہے، 80 سال ہے، 90 سال ہے، 100 سال ہے، تو کیا ڈرنا، کیا حساب لگانا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب بھیج دیا آ گئے، جب بلا لیا چلے جائیں گے۔ تو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ زندگی یہ دو ایسے رخ ہیں زندگی کے کہ اگر آدمی انڈیپینڈنٹ زندگی گزارے گا تو اس کا تعلق کبھی بھی اللہ سے قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ رسیدہ وہی بندے ہوتے ہیں جو ڈیپینڈنٹ زندگی گزارتے ہیں۔ اب اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں، اب اللہ کے روپ میں یا اللہ کی صفات کے مظاہرات کی خد و خال میں مرشد کی ذات ہے، تو اگر اللہ تک رسائی حاصل کرنا ہے، اس دنیا کے بعد دوسری دنیاؤں میں داخل ہونا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو آپ کا ذہن ہے اسے ختم کریں اور خود کو مرشد کے ذات سے وابستہ کرتے، مرشد کے ساتھ خود کو ڈیپینڈنٹ کرتے۔ یہ ڈیپینڈنٹ ہونے کا عمل یا اس کی پریکٹس یا اس میں یقین کا درجہ حاصل کرنے کے لیے 16 سال کا وقفہ لگا، اور اس 16 سال کے وقفے میں ایک ہی بات سامنے رہی کہ کس طرح بندہ اپنے آپ کو مرشد کے نام پر فنا کر دے۔ روحانیت کا یہ اصل اصول ہے کہ مرشد کی ذات میں اگر فنائیت نہیں ہوگی مرید کو، تو مرشد کی طرز فکر اس کے اندر منتقل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ مرشد کی طرز فکر اگر دودھ کی طرح ہے، اگر گلاب کی طرح ہے، تو دودھ کے لیے بھی ظرف چاہیے، پیالہ چاہیے۔ اگر مرشد کی ذات کوئی ایک طرز فکر ہے تو اس طرز فکر کے لیے بھی ایک پیٹرن چاہیے۔ پہلے ہی سے ایک پیٹرن بنا ہوا ہے، پہلے ہی سے ہی پیالہ بھرا ہوا ہے۔ ایک پیالے میں کثافت، گندگی، کیچڑ بھرا ہوا ہے، اس پیالے میں آپ گلاب کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اس پیالے میں دودھ کیسے انڈیل سکتے ہیں؟ ضروری ہے کہ پہلے اس پیالے کو خالی کیا جائے، پھر اس پیالے کو مانج کر صاف کر قلائی کیا جائے، اور اس کے بعد اس کے اندر آپ دودھ ڈال دیں، شہد ڈال دیں، پانی ڈال دیں، آپ کی مرضی ہے۔
روحانیت کے اصل اصول جو مجھے مرشد کریم حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، یہ فرمائے روحانیت نہ سیکھنے سے آتی نہ سکھانے سے آتی۔ روحانی علوم الف بیتے کی طرح نہیں پڑھے جاتے۔ روحانی علوم سیکھنے کے لیے قلم اور تختی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ روحانی علوم سیکھنے کے لیے ابھی تک کوئی قاعدہ مرتب نہیں ہوا، کوئی کتاب نہیں بنی۔ یہ جو آپ کتابیں پڑھتے ہیں اولیاء اللہ کے واقعات ہیں، اولیاء اللہ نے تصوف کے اوپر بہت کچھ لکھا، یہ دراصل اس بات کی کوشش ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ذہن کو ڈیپینڈنٹ ذہن میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ ایک رہنمائی ہوتی ہے، اس سے کتابیں پڑھنے سے روحانیت نہیں آتی۔ کتابیں پڑھنے سے آپ کے اندر وہ طرز فکر پیدا ہو جاتی ہے، جس طرز فکر کی موجودگی میں آپ کے اندر ایسا پیٹرن بن جاتا ہے کہ جس میں روحانی علوم انڈیلے جا سکے۔ ہماری صورت یہ ہے کہ ہم نے 4 لفظ پڑھ لیے، پہلے تو روحانیت کے بارے میں کوئی کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ اب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اعجاز سے روحانی علوم کھلنے شروع ہوئے۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ عرش ہے، کرسی ہے، حجاب عظمت ہے، حجاب محمود ہے، سدرۃ المنتہا ہے، بیت المعمور ہے، کہکشانی بے شمار نظام ہے، بے شمار دنیا ہے، بے شمار سورج ہیں، بے شمار چاند ہے، ہر سیارے میں الگ الگ مخلوق آباد ہے، کہیں ٹرانسپیرنٹ ہے، کہیں چھوٹا ہے، کہیں موٹا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں صاحب بڑی روحانیت ہم نے سیکھی۔ روحانیت کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کے ساتھ پوری طرح اس طرح تعلق قائم کر لیں کہ آپ کی اپنی سوچ اپنی نہ رہے، آپ کی سوچ اللہ کی سوچ بن جائے۔ اور اس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ جن لوگوں کے اندر الہی صفات کے منتقلی کا پیٹرن بن جاتا ہے اور اللہ کی طرز فکر ان کے اندر مستحکم ہو جاتا ہے، یعنی اپنی ذات کی نفی کر کے انسان کے اندر اللہ کے علاوہ کچھ نہیں رہتا، اس میں استحکام اسے پیدا ہو جاتا ہے۔ یقولون، ایسے لوگ کہتے ہیں آمنا بھی، یہ بات ہم نے مشاہدہ کر لی ہے، اس بات میں یقین کا درجہ حاصل کر لیا ہے۔ یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا، کہ یہاں رب کے علاوہ کچھ نہیں۔ خیال اگر آ رہا ہے تو وہ بھی رب کی طرف سے آ رہا ہے، بھوک اگر لگ رہی ہے تو وہ بھی رب کی طرف سے لگ رہی ہے، پیاس اگر لگ رہی ہے تو پیاس کا تقاضا بھی رب کی طرف سے آ رہا ہے۔ انسان کے اندر اگر حرکت ہے وہ بھی رب کی طرف سے۔ انسان کی وریدوں اور شریانوں میں اگر خون دوڑ کر رہا ہے وہ بھی رب کی طرف سے۔ اگر انسان کی وریدوں اور شریانوں میں دوران خون بند ہو گیا ہے وہ بھی رب کی طرف سے۔ دنیا کی کوئی مشین، کوئی طاقت ایک دفعہ اگر آدمی مر جائے تو رگوں میں، وریدوں میں، شریانوں میں خون کو نہیں دوڑا سکتا۔ انسان کی پیدائش رب کی طرف سے، انسان کی موت رب کی طرف سے۔ یہ پتہ ہی نہیں انسان کہ انسان ہے کیا، اسے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ انسان
جب زمین پر چلتا ہے، پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے، سوچتا ہے، کہاں سے سوچتا ہے؟ کہاں سے اسے فیڈنگ مل رہی ہے؟ کون سی وہ برقی رو ہے جس برقی رو کی بنیاد پر وہ دوڑ بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، سو بھی رہا ہے، جاگ بھی رہا ہے، شادی بھی کر رہا ہے، بچے بھی ہو رہے ہیں؟ اور جب وہ برقی رو اس انسان سے رشتہ توڑ لیتی ہے، وہ فنائیت کے ایسے درجے میں داخل ہو جاتا ہے، نہ اسے بھوک لگتی، نہ اسے پیاس لگتی، نہ اس کے اندر کوئی تقاضا ابھرتا ہے۔ پھر کیسے کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کا کوئی ذاتی اختیار بھی کام کر رہا ہے؟ اگر انسان کے اندر اس کا ذاتی اختیار کام کرتا تو انسان جس طرح اس دنیا سے محبت کرتا ہے، دنیا کی چپک انسان کو جس طرح اس دنیا میں ذلیل و خوار کرتی پھرتی ہے، وہ انسان مرنا تو بات ہی بات ہے، مرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان کبھی بیمار نہ ہوتا، کوئی انسان کبھی لاغر نہیں ہوتا، کوئی انسان کبھی بوڑھا نہ ہوتا، کسی انسان کا بچہ نہ مرتا، کسی انسان کی ماں نہ مرتی، کسی انسان کا باپ نہ مرتا، کوئی انسان معذور نہ ہوتا۔ آپ اپنی زندگی کا جب تجزیہ کریں گے تو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق کوئی آدمی اپنی زندگی کے کسی ایک عمل میں انڈیپینڈنٹ نہیں، اس لیے خیال آئے گا تو آپ کچھ کام کریں گے۔ وہ خیال شیطانی وسوسے سے متعلق ہو، وہ خیال رحمانی طرز فکر سے متعلق ہو۔ یہاں ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلسل 35 سال کی جدوجہد اور کوشش سے اب ذہن اتنے کھل گئے ہیں کہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اتنے بڑے ہجوم میں کیا کوئی ایک آدمی اس بات کا اظہار کر سکتا ہے کہ زندگی کا کوئی عمل خیال آئے بغیر کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایک عمل اگر کیا جا سکتا ہے، اگر انسان با اختیار ہے کوئی عمل کرنے میں، تو اتنے بڑے مجمع میں جتنے بھی لوگ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ زندگی 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی میں کوئی ایک کام بغیر خیال آئے کیا جا سکتا ہے، تو مہربانی کر کے ہاتھ اٹھائیں۔ کوئی ایک کام 100 سال کی زندگی میں، کوئی ایک کام، کوئی ایک عمل، کوئی ایک حرکت، 100 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی کا اگر آپ حساب لگائیں، گھنٹے اور منٹ اور سیکنڈ اور لمحات کتنے بنتے ہیں؟ کروڑوں سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ یعنی اگر انسان کی 70 سال کی زندگی ہے تو 70 سال کی زندگی میں اس نے کروڑوں عمل کیے ہیں، کروڑوں کام کیے ہیں، کروڑوں فیصلے کیے ہیں۔ ان کروڑوں فیصلوں میں سے، ان کروڑوں عمل میں سے کوئی ایک عمل آپ بتائیں جو اللہ کی طرف سے خیال آئے بغیر آپ نے کیا۔ کوئی ایک بات بھی آپ نہیں بیان کر سکتے۔ انسان مجبور بحث ہے، انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اسے اوپر سے فیڈ کر دیا جاتا ہے۔
انسان سوتا اس وقت ہے جب اس کی شعور میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر اب نہ سویا گیا تو مزید حرکت نہیں ہو سکتی. اسی طرح انسان کھانے پر مجبور ہے، پینے پر مجبور ہے، شادی بیاہ پر مجبور ہے. تو جب وہ انسان مجبوری ہے اور اس کی اپنی ذات میں ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جس میں وہ انڈیپینڈنٹ ہو، تو پھر یہ کیسی بیوقوفی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بااختیار سمجھتا ہے اور بااختیار ہو کر وہ اللہ سے دور ہو رہا ہے. حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر انسان اس بات کو سمجھ لے، اس حقیقت سے آشنا ہو جائے کہ یہاں کوئی بھی مخلوق انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں، تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جب کوئی مخلوق انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں تو ڈیپینڈنٹ ہے، اور جب ڈیپینڈنٹ ہے تو کس پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک کل ہے، خود مختار ہے، قادر مطلق ہے. تو زندگی گزارنے کے قلندر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ نے دو رخ بتائے. ایک انڈیپینڈنٹ ہونا، یعنی اپنے انا کے خول میں بند ہو کر زندگی گزارنا، کبر کرنا، اقتدار کی خواہش ہونا، اپنے آپ کو منوانا، ضد کرنا، بحث کرنا، فساد برپا کرنا. بات وہی ہے کہ اپنے آپ کو منوانا، یہ منوانا کہ میں با اختیار ہوں، یہ سب کا سب فساد ہے. اور یہ طرز عمل کہ ہم اپنی زندگی میں با اختیار بھی اسی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، اس ہاتھ کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ اگر اس کو آپ یہ کہیں کہ صاحب اس میں ہم با اختیار ہیں، اس میں ہی با اختیار ہیں. خیال آتا ہے، خیال کے تحت آپ کے اندر ایک میکانکی حرکت ہوتی ہے، ایک میکانزم اندر کام کر رہا ہے، اس کے تحت آپ کام کر لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیارات کو دو رخ دے کر اچھائی اور برائی کا تصور عطا کیا. اچھائی اور برائی کوئی چیز نہیں ہے. جتنے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے ان کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور منتقل کیا ہے. لیکن یہاں اس دنیا میں کوئی کام نہ اچھا ہے نہ برا ہے. اگر اچھا ہے تو اچھا ہی، برا ہے تو برائی. اصل میں اچھائی اور برائی کا مطلب ہے اس عمل میں جو عمل آپ آسمان سے آئے ہوئے خیالات کے تحت انجام دے رہے ہیں، اس کے معنی کیا پہناتے ہیں. ایک آدمی کسی آدمی کے تھپڑ مارتا ہے اصلاح کے لیے، خیر ہے. دوسرا آدمی اتنی زور سے تھپڑ مارتا ہے دوسرے آدمی کے لیے نفرت و حقارت سے، یہ شر ہے. عمل ایک ہے، تھپڑ مارنا، چوٹ لگنا، اس میں کوئی فرق نہیں، دونوں حالوں میں چوٹ لگے. لیکن یہ عمل خیر اور عمل شر بھی اسی وقت تک ہے جب تک آپ کے اندر زندگی تو ہو رہی ہے اور زندگی کے بارے میں کوئی آپ کا اختیار نہیں.
آپ کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی، پہلی تو یہ بات ہے، یہ بات علم ہی نہیں ہے کہ زندگی ہے کیا، اس بات سے کوئی واقف ہی نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے. آپ کہتے ہیں زندہ ہے، بھئی حرکت ہے، بس حرکت کر رہا زندگی، آدمی چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، بیاہ کر رہا ہے، نئی نئی ایجادات کر رہا ہے وغیرہ. لیکن ابھی تک یہ بات طے نہیں ہوئی کہ زندگی ہے کیا. زندگی کچھ بھی نہیں ہے، زندگی صرف اللہ تعالیٰ کا چاہنا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ میرے لیے، آپ کے لیے، زید کے لیے، بکر کے لیے چاہتے ہیں کہ اس کے اندر حرکت رہے، ہم سب زندہ ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم زندہ رہیں، ہمارے اندر کوئی حرکت نہیں. روز آپ دیکھتے ہیں کتنی دنیا پیدا ہوئی مر گئی، کتنی دنیا اب ہے مر جائے گی، بعد میں کتنی دنیا پیدا ہوگی اس ہستی سے نابود ہوگی، صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے گی، زمین پر اس کا وجود نہیں رہے گا. تو روحانی لوگوں کے لیے، خصوصاً سالک لوگوں کے لیے، تصوف کے راستے پر چلنے والے لوگوں کے لیے، عظیمی بہن بھائیوں کے لیے، اور وہ لوگ جو خود شناسی کے ساتھ ساتھ خدا شناس ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کا تجزیہ کریں، اپنے اندر تلاش کریں کہ کیا واقعی آپ با اختیار ہیں، کیا زندگی کے کسی بھی لمحے میں آپ کا کوئی اختیار عمل کر رہا ہے. جب آپ سوچیں گے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئے گی، کوئی اختیار آپ کو نہیں. پھر اختیار کیا ہے؟ اللہ کا چاہنا اختیار ہے. جب اللہ کا چاہنا ہی اختیار ہے تو آپ اپنی پوری زندگی اللہ کے سپرد کر دیں، اور اللہ کے سپردگی یہ روحانیت ہے. اللہ کے ساتھ خود کو وابستہ کرنا ہی عرفان ہے. اللہ کے معاملات کو سمجھنا، اللہ کے علوم کو سیکھنا، اللہ کے اوصاف کو تلاش کرنا اپنے اندر، زمین کے اوپر، زمین کے اندر، آسمانوں پر، کائنات میں. یہ سب روحانی راستے پر چلانے کے لیے اسباب. انسان کے اندر اگر تفکر نہیں ہوگا، انسان اگر خود کو اللہ کے ساتھ ڈیپینڈنٹ نہیں کرے گا، تو اس کی حیثیت جانوروں سے بھی بدتر ہے. شرف ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اس کی زندگی جانوروں سے ہی بدتر ہے. تو حضور قرض بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق ہر روحانی مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ زندگی کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دے، ڈیپینڈنٹ زندگی گزارے اور اللہ کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہو کے زندہ رہے. لیکن چونکہ پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے نہیں ہے، تو سامنے پیر و مرشد ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے مطابق خود کو اس طرح ڈھال لے ان تعلیمات میں، اس طرز فکر میں کہ اس کی اپنی ذات کی دفع ہو جائے. آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، آپ جانتے بھی ہیں، یہ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کا ترجمہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، کیا مطلب ہے؟ لا الہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ
ہمارے ذہنوں میں جو معبود کا تصور ہے، آپ کی معرفت، ابدیت کا جو مظاہرہ کرتے ہیں، وہ ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق شعور یعنی شعوری اعتبار سے جس طرح ہم خدا کو خدا جانتے ہیں، ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ الا اللہ، مگر ایک واحد ذات اللہ کو اللہ مانتے ہیں۔ اپنی نفی کرنا بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے قاصد ہیں، جس طرح اللہ کے قاصد نے، اللہ کے محبوب بندے نے اللہ کا تعارف کرایا، اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور جس طرح دوسرے بندوں نے اللہ کا تعارف کرایا اس کی نفی کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ شعوری اعتبار سے اگر آپ خدا کو تسلیم کرتے ہیں تو حقیقی خدا کو تسلیم کرنے کے لیے شعوری خدا کی نفی کرنی پڑتی۔ لا الہ، کوئی معبود مگر تو مقصد یہ ہے کہ کسی روحانی طالب علم کو، طلباء کو، طالبات کو یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ جب تک ڈیپینڈنٹ زندگی اختیار نہیں کی جائے گی، روحانی علوم کوئی آدمی نہیں سیکھ سکتا۔ روحانی علوم کے کیا، آپ ظاہر علوم بھی دیکھیے، ابھی وہ تذکرہ ہو رہا تھا کہیں سوال جواب میں، ورک شاپ میں، کہ استاد کہتا ہے الف، بچہ کہتا ہے الف، تو استاد جب کہتا ہے الف، بچے کو پتہ تھوڑی ہوتا ہے الف کیا چیز، انہوں نے کہا یہ الف ایک کھڑی لکیر جو ہے الف ہے، اور لیٹی ہوئی لکیر بھی ہے۔ اگر بچہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، وہ الف کو الف کبھی کہے گا ہی نہیں۔ یعنی کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ استاد کے سامنے بالکل غیر جانبدار ہو جائیں، اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی ذات کی نفی نہیں کریں گے، آپ علم نہیں سیکھ سکتے۔ تو جب دنیاوی علوم نہیں سیکھ سکتے تو رحمانی علوم آپ کیسے سیکھ سکتے؟ تو ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، کسی روحانی انسان کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، کہ وہ اپنی زندگی کے تمام عوامل، اپنے خیالات، اپنے تصورات، اپنے احساسات کا ذمہ دار خود کو نہ سمجھے۔ اس لیے وہ عمل اس وقت کرے گا جب اللہ کی طرف سے کوئی خیال آئے گا۔ اللہ کی طرف سے کوئی خیال ہی نہیں آئے گا، وہ عمل کیا کرے گا؟ تو یہاں سب کچھ اللہ ہے۔ پھر وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس پہ غور فرمائیں۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں مکمل ہو جاتے ہیں، جو حقیقی علم حاصل کر لیتے ہیں، اور ان کا ذہن حقیقی علم کو قبول کر لیتا ہے، ان کے اندر الہی علوم کو قبول کرنے کا پیٹرن بن جاتا ہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بھی، ہمارا یقین ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہاں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آزاد ہو، خود مختار ہو، ہر چیز اللہ کی طرف سے کل میں اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا انعام و اکرام ہے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعید روحوں میں شامل کیا، وہ اس لیے کہ یہ اتنی دور دراز سے آنا، راتوں کو جاگنا، سردی میں بیٹھنا، یہ صرف سعید روح نہیں کر سکتی۔ گھر سے بے گھر ہونا صرف اس لیے کہ ہماری روح یہ چاہتی ہے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جس راستے پر چل کر روح اپنے خالق کا عرفان حاصل کر لے، اور روح جس طرح اپنے مالک خالق سے جدا ہوئی اس کی بے قراری ختم ہو اور وہ دوبارہ اپنے مالک اور خالق سے گلے ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کریں۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، انسان کے اندر 3 بنیادی کمزوریاں ہوتی ہیں، اگر ان 3 بنیادی کمزوریوں پر وہ غلبہ حاصل کر لے تو یقیناً وہ بندہ روحانی بن جاتا ہے۔ وہ 3 کمزوریاں کیا ہیں؟ پہلی بات میں فرمائی غصہ۔ غصہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اور غصہ انسان کو جب ہی آتا ہے جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ ڈیپینڈنٹ آدمی کو غصہ ہی نہیں آتا۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پیر و مرشد اپنے تصرف سے، محنت سے، نسبت سے مرید کو دھو کر، صاف کر کے، اجلا کر کے جو روشنیاں اس کے اندر منتقل کرتا ہے، مرید اگر 1 منٹ کا غصہ کرے تو 3 سال کی روشنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور مرشد کا سب سے بڑا جو مشکل کام ہے وہ یہی ہے کہ وہ بار بار مرید کے اندر سے کثافت کو دھوتا ہے، روشنیاں منتقل کرتا رہتا ہے، اور مرید 1 منٹ کے غصے سے ان روشنی کو ضائع کر دیتا ہے۔ مرید بھی نہیں تھکتا، پیر و مرشد بھی نہیں تھکتا۔ اگر اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو کام بن جاتا ہے، ورنہ اسی صفائی ستھرائی میں یا پیر مر جاتا ہے یا مرید مر جاتا ہے۔ 1 منٹ کا غصہ 3 سال کی لطیف روشنیوں کو کھا جاتا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ غصہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت ہی نہیں کرتا۔ یہاں صورت حال یہ ہے کہ غصے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ شوہر بیوی پہ غصہ کر رہا ہے، بیوی شوہر پہ غصہ کر رہی ہے، اولاد ماں باپ سے ناراض ہے، ماں باپ اولاد سے ناراض۔ دوسری کمزوری اللہ تعالیٰ کو جو ناپسندیدہ ہے اور جو روحانیت کے لیے سم قاتل ہے، وہ اقتدار کی خواہش ہے۔ ہر آدمی اپنا اقتدار چاہتا ہے، ہر آدمی کرسی کے چکر میں، یعنی اگر مسجد کا سیکرٹری بھی بن جائے گا نا، وہ بھی جو اس کرسی کو بھی نہیں چھوڑتا، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مسجد کی کرسی حاصل کر لیتا ہے کہ سیکرٹری تو بنا دو بھائی۔ اقتدار کا خواہش مند آدمی، آپ یاد رکھیں اور اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ اقتدار کا خواہش آدمی کبھی بھی روحانی نہیں بن سکتا، وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔
میں نے سلسلے میں بھی یہ بات دیکھی ہے، ذرا سے نگراں بن جائے تو معلوم ہے پتہ نہیں کیا چیز مل گئی ہو، ذرا سی کوئی ذمہ داری ان کے سپرد کر دے، ایسا ہماری تو بات نہیں مانی گئی۔ نظام چلانا الگ بات ہے، اقتدار کی خواہش الگ بات ہے۔ جو لوگ اقتدار کی خواہش کرتے ہیں وہ دنیا میں چند آدمی تو اکٹھے کر سکتے ہیں، ہاتھ پیر تو چموا سکتے ہیں، روحانی نہیں بن سکتے۔ اور تیسری بات حضور قندر بابا اولیاء نے فرمائی، جنس کا غلبہ۔ اگر کسی عورت کے اوپر، کسی مرد کے اوپر جنس غالب ہے، یعنی وہ اعتدال سے ہٹ گیا ہے، وہ بھی کبھی روحانی نہیں بن سکتا۔ اب یہ تین کمزوریاں ایسی کمزوریاں ہیں، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جن میں کم و بیش یہ کمزوریاں نہ ہوں۔ سب سے زیادہ خطرناک چیز تو غصہ ہے۔ کسی روحانی آدمی کو غصہ نہیں آتا۔ حضرت علی کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک غیر مسلم سے لڑائی ہو گئی، حضرت علی نے اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کے اس کا سر قلم کرنا چاہ رہے تھے تلوار سے کہ اس نے حضرت علی کے منہ پر تھوک دی۔ حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ تو اس بندے نے کہا کہ صاحب اب تو آپ کو مجھے بالکل ہی قتل کر دینا چاہیے تھا۔ تو نے کہا نہیں، میں تجھے غصے کے تحت قتل نہیں کرنا چاہ رہا، تیری لڑائی میرے سے تیری لڑائی اللہ کے لیے تھی۔ اب جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا مجھے غصہ آ گیا، تو غصے میں تجھے قتل نہیں کرتا، تو یہاں سے چلا جائے۔ اور وہ آدمی اس بات پر مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آپ غور فرمائیں، کہیں بھی غصہ آپ کو نظر نہیں آئے۔ کیسے وہ ہندا جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا، جب وہ اسلام میں داخل ہوئی اس کو بھی حضور نے مسلمان کر لیا۔ مکے میں کتنی حضور کو اذیتیں دی گئی، کانٹے بچھائے گئے، سجدے کی حالت میں اونٹ کی بوجھ رکھی گئی گردن کے اوپر، بائیکاٹ کر دیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، مکے شہر سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن جب مکے میں فاتح کی حیثیت سے حضور داخل ہوئے تو تاریخ خاموش لفظہ بڑا اندام ہے کہ کیسی وجہ ہے کہ ایک قطرہ خون کسی کا نہیں بہا، سب کو معاف۔ جو خانہ کعبے کے اندر ہے اس کو معاف، جس نے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ معاف، جو کسی چھجے کے نیچے کھڑا ہو گیا اس کے لیے معافی، جو اگر کھڑا ہوا ہے اور اسلامی فوجیں اندر داخل ہوئی وہ بیٹھ گیا وہ معاف۔ کیسا ستم ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جہاں غصے کا کہیں نام ہی نہیں ہے، معافی معافی، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور ان کی امت کا یہ حال ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو غصے سے خالی، ہر گھر میں لڑائی فساد، لڑائی فساد، لڑائی فساد، غصہ، اقتدار کی خواہش۔ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ان کی امت اگر وہی کام کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو کیسے قربت حاصل ہو سکتی؟ تو روحانی آدمی کے لیے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو، اپنے اوپر کتنا بھی جبر کرنا پڑے، غصے سے خود کو آزاد کر لیا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ اقتدار کی خواہش نہ ہو۔ سلسلے میں اللہ تعالیٰ اگر کوئی مقام عطا کرے تو اس کو حق نہ سمجھا جائے،
اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز سمجھا جائے، عزت سمجھا جائے، اور اس اعزاز کی عزت افزائی یہ ہے کہ آپ اس طرح اپنے آپ کو پیش کریں کہ آپ کو کچھ کہنا نہ پڑے، لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کے ذہن کو سمجھ کر آپ کے مطابق کام کریں۔ اگر غصہ آپ نے کیا تو غصہ تو روحانیت کے خلاف ہے، تو کبھی آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ آج کی مجلس میں یہ طے کر کے اٹھ رہا ہے، جب اللہ کے بھروسے پہ کوئی آدمی ارادہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، الہی نظام کے تحت خود کو ڈھالنے کے لیے عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بخشتا ہے، ان کے لیے راستے کھولتا ہے، ان کے لیے وسائل فراہم کرتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، جدوجہد کریں، اور ان تین باتوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ غصہ نہیں کرنا، اقتدار کی خواہش نہیں کرنی، اور اعتدال کی زندگی گزارنی۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بھی محبت نہیں کرتا جو اعتدال سے اور توازن سے ہٹ کر زندگی گزارتے۔ اعتدال اور توازن کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو سمجھانے کی ضرورت ہو۔ اعتدال اور توازن یہ ہے کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہو، اعتدال اور توازن یہ ہے کہ آپ کے اندر خود نمائی نہ ہو، اعتدال اور توازن یہ ہے کہ آپ کے اندر کبر نہ ہو، اعتدال اور توازن یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے چاہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے چاہیں، اعتدال اور توازن یہ ہے کہ دین اور دنیا کو بیلنس کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ کھانا نہ کھائیں، کپڑے نہ پہنے، گھر نہ بنائیں، تو پھر تو دنیا کے بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اگر آدمی کھانا نہیں کھائے گا، کپڑے نہیں پہنے گا، گھر نہیں بنائے گا، پھر دنیا پھر کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جو رونق لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے روح اس لیے بنائی کہ کپڑا بنے، اللہ تعالیٰ نے ریشم اس لیے بنایا کہ کپڑا بنے، اللہ تعالیٰ نے اون اس لیے پیدا کی کہ آپ اس سے اپنا بہترین لباس بنائیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر وسائل اس لیے پھیلائے کہ آپ اس سے آرام و آسائش حاصل کریں۔ وسائل کو استعمال نہ کرنا بھی ناشکری، کفران نعمت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح میں اور تفسیر میں بیان فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، انشکر للہ۔ اب اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ ہمارا شکر ادا کرے، لیکن لقمان اللہ کی دی ہوئی نعمت پر تسبیح لے کر بیٹھ جاتے 1000 دانے کی، اور یہ کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کیا انعام و اکرام اور حکمت کا تقاضا پورا ہو جاتا؟
شکر سے مراد یہ ہے کہ جو نعمت آپ کو حاصل ہے آپ اسے استعمال کریں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ وہ اسے استعمال کرے اپنے لیے اور لوگوں کے لیے. اور لقمان علیہ السلام نے اللہ کی دی ہوئی حکمت کو استعمال کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نعمت ہم عطا کرتے ہیں وہ اس لیے عطا کرتے ہیں لوگ اسے استعمال کریں, اس سے استفادہ کریں. اور جو لوگ اس اللہ کی نعمت سے استفادہ کرتے ہیں اس نعمت سے انہیں فائدہ پہنچتا ہے, وہ مستفید ہوتے ہیں, آرام و آسائش انہیں میسر ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ کی نعمت کو استعمال نہیں کرتے وہ محروم ہو جاتے ہیں. اب میرے پاس ایک شال ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی, اب میں سردی میں ٹھٹر رہا ہوں اور اس شال استعمال نہیں کرتا, اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے شال دی, یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے شال دی, یا اللہ تیرا. تو شکر کا مطلب ہی استعمال ہو. حضور صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو اس طرح استعمال کرو کہ تمہارا ذہن اللہ کی طرف چاہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اس لیے تاکہ وہ ہمارے لیے, ہماری خوشی کے لیے اس کو استعمال کریں. تو اگر آپ دنیا بیزار ہو جائیں گے, دنیا میں کاروبار نہیں کریں گے تو دنیا تو اندھیر ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ دنیا کو اندھیر کرنا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ اگر دنیا کو اندھیر کرنا چاہتے ہیں دنیا میں اتنے وسائل پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نئی نئی ایجادات جو ہو رہی ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے آپ انہیں بھرپور انداز میں استعمال کریں, لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ نعمت اللہ کی دی, ہماری ملکیت نہیں ہے, ہمارا ذاتی تصرف اس کے اوپر کچھ نہیں. اللہ نے دیے اس لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. تو اللہ کی دی ہوئی جو بھی نعمت اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اور اللہ کی دی ہوئی نعمت کو آپ اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر اگر استعمال کرتے ہیں تو اللہ اس سے خوش نہیں. آپ اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے نعمت کو استعمال کریں اس کا فائدہ بھی آپ ہی کو پہنچے گا. آپ اللہ کی نعمت کو اللہ کی ملکیت کے تصور سے استعمال کریں اس کا فائدہ بھی آپ کو پہنچے گا. تو اب دوسری بات, پہلی بات 3 باتیں تو میں نے آپ کو وہ بتائی, اقتدار کی خواہش, غصہ اور اعتدال کی زندگی. 3 باتیں یہ ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ جو بھی کچھ یہاں دنیا میں ہے آپ اس کو بھرپور انداز میں استعمال کریں, لیکن ذہن میں اس بات کو دہرائیں یہ چیز اللہ کی دی ہے, اللہ نے ہمیں دی ہے, استعمال کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, اس لیے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. 5ویں بات یہ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ انسان روحانی ترقی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک وہ شعور کے خول میں بند رہتا. اس لیے کہ روحانیت لامحدود علم ہے. شعور کا مطلب ہی محدودیت ہے. لامحدود چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو محدودیت کے دائرے سے نکلنا ہوگا. جب تک محدودیت کے دائرے سے آپ باہر قدم نہیں نکالیں گے لامحدود دائرے میں داخل نہیں ہو سکتے. ایک روحانی آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی سوچ, اس کی فکر محدود نہ ہو.
وہ شعوری اعتبار سے سونے چاندی کے ذخیروں میں گم نہ ہو جائے، وہ شعوری اعتبار سے محض دنیا کو اپنا مقصد نہ بنائے، وہ شعوری اعتبار سے اتنا گمراہ نہ ہو جائے کہ فرعون اور شداد و نمرود کی اوصاف اس کے اندر داخل ہو۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے لامحدود بنایا ہے، روح جو آپ کے اندر کام کر رہی ہے وہ لامحدود ہے، اور آپ کا یہ مادی وجود اور شعور محدود ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنی ملکیت تصور نہیں کرنا، اللہ کی دی ہوئی چیزیں سمجھ کر انہیں استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی دور دراز سے تشریف لائے۔ یہاں مرکزی مراقبہ حال کے عظیمی بچوں نے، خواتین نے، حضرات نے آپ کے آرام و آسائش کے لیے اپنی طرف سے بہت سے پروگرام بنائے، بہت سارا انہوں نے کام کیا۔ یہ اس کا جو مہینہ ہوتا ہے 5-6 دن آپ لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو اس کی تیاری اگست کے آخر سے شروع ہو جاتی ہے۔ ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر اور 20 جنوری، اس کا مطلب ہے کہ 4 ماہ 20 روز تک آپ کے عظیمی بہن بھائی جو کراچی سے متعلق ہے اور جن کی خدمات مرکزی مراقبہ حال کے لیے وقف ہے، وہ آپ کے آرام و آسائش کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے 4 مہینے 20 دن رات دن محنت کرتے ہیں کہ آپ لوگ تشریف لائیں۔ تزئین و آرائش سے بھی آپ کو خوشی ہو، پھول دیکھ کر بھی آپ کی روح میں سرور داخل ہو، انتظام دیکھ کر بھی آپ خوش ہوں، اور یہ بات بھی ہمارے پیش نظر رہتی ہے کہ ساری دنیا کے مراقبہ حال کی نگران صاحبان اور ذمہ دار سلسلے کے حضرات بھی تشریف لاتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے مرکز میں آ کر یہاں کی صفائی ستھرائی، انتظام و انصرام، آرام و آسائش کی جو ضروریات ہیں وہ ان سب کو آپ دیکھیں، اور صرف تعریف ہی نہ کریں۔ ہماری ایک بہن ہے، اس نے بڑی تعریف کی، جب آگے بیٹھے بڑی اچھا انتظام ہے، بڑا اچھا انتظام ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی ستھرائی ہے، بڑی ہے۔ تو میں کہ بھائی اب میرا خیال ہے 5-6 دفعے تم تعریف کر چکی ہو، تو اس سے مجھے کیا خوشی ہے؟ تعریف تم کر رہے ہو، مجھے بھی نظر آ رہا ہے بھائی صفائی ستھرائی ہے۔ تعریف کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو یہاں اچھی لگیں آپ اپنے یہاں اس کا اہتمام کریں۔ مرکزی مراقبہ حال میں جو چیز دیکھنے کی اور سمجھنے کی اور سبق حاصل کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے فیض سے یہاں ایک ٹیم تشکیل پا گئی ہے۔ یہ سارا کام ٹیم ورک ہے۔ صفائی والے صفائی کرتے ہیں، بجلی والے بجلی لگاتے ہیں، کرسی والے کرسی بچھاتے ہیں، لنگر کھلانے والے لنگر کھلاتے ہیں، پکانے والے پکاتے ہیں۔ ایک ٹیم ورک ہے۔ تو یہ ٹیم ورک بڑی جد و جہد اور کوشش کے ساتھ بار بار کی میٹنگ کرنے کے بعد عمل میں آیا ہے۔ خصوصاً وہ حضرات جو مراقبہ حال کے انچارج صاحبان ہیں
یا جنہیں سلسلے کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ اپنے شہروں میں اس بات کی کوشش کریں، ٹیم کے ساتھ وہ کام کریں۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ دراصل ایک قافلہ ہے۔ قافلے میں چند لوگ نہیں ہوتے، قافلے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہر طرز فکر کا آدمی موجود ہوتا ہے۔ قافلے میں موچی بھی ہوتا ہے، درزی بھی ہوتا ہے، کارپینٹر بھی ہوتا ہے، معلم بھی ہوتا ہے، شاگرد بھی ہوتا ہے، نان بھائی بھی ہوتا ہے۔ یعنی زندگی میں کام آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب قافلے میں شریک ہوتے ہیں۔ قافلہ سالار کی یہ ذمہ داری ہے کہ گو کہ وہ سب سے آگے ہوتا ہے، لیکن اسے اپنے آگے ہی نہیں دیکھنا، پیچھے زیادہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر قافلے میں سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے اور قافلہ سالار نے اس طرف توجہ نہیں کی تو نہیں کہا جا سکتا جب قافلہ منزل پر پہنچے تو 100 آدمی میں سے 2 آدمی رہ گئے۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے نگران صاحبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذہنوں سے اقتدار کی خواہش کو نکال دیں، دوسرے لوگوں پر اعتماد کرنا سیکھیں۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ ایک آدمی سب کام نہیں کر سکتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی تندور میں روٹی بھی لگائے، سالن بھی پکائے، بازار سے گوشت بھی خرید کے لائے، بچوں کو تعلیم بھی دے، علاج بھی کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا پہ گروہی سسٹم قائم نہ ہوتا۔ یہ دنیا، یہاں کی دنیا ہو یہ غیب کی دنیا ہو، یہ گروہی سسٹم قائم ہے۔ مثلا اگر ہم فرشتوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو فرشتوں کی بھی بے شمار گروہ ہیں، ملائکہ عنصری، ملائکہ ارضی، ملائکہ سماوات، حاملان عرش، گروہ جبریل، گروہ میکائیل، گروہ اسرافیل، گروہ اسرائیل، بے شمار گروہ فرشتوں کے ہیں جن کی ذمہ الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں۔ کسی گروہ کی ذمہ داری ہوا کے اوپر ہے، کوئی گروہ بارش کی سربراہ ہے، کوئی گروہ علم کا سربراہ ہے۔ تو جب سارا نظام اور سسٹم ہی ٹیم ورک ہے تو ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا۔ یہ بھی لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے، اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں بھی یہ خیال آتا تھا پہلے کہ اگر میں نے اپنا کام دوسروں کے سپرد کر دیا تو میری کیا حیثیت رہ جائے گی، یعنی میری حیثیت کم ہو جائے گی اگر میں نے اپنا کام کسی دوسرے کے سپرد کر دیا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ سوچ سب سے بڑی شیطنت ہے، سلسلے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سلسلے کے ذمہ دار حضرات اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہر آدمی کو اپنے مرنے سے پہلے اپنے قائم مقام اگر 10-20 نہیں تو 2-4 آدمی ضرور چھوڑنے۔ اگر اس طرح نہیں کیا گیا تو سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ آم کے درخت سے آم کھائے جاتے ہیں، لیکن اگر آم کی گٹلی کو زمین میں نہ دبایا جائے تو دنیا سے آم ختم ہو جائے گا۔
عام ایک فرد ہے، ایک تشخص ہے، جس طرح انسان ایک فرد ہے، ایک تشخص ہے۔ آم کی گٹھلی خود آم ہے۔ جب گٹھلی زمین کے اندر جاتی ہے، جب تک آم کی گٹھلی اپنے وجود کو نیست و نابود نہیں کر دیتی، دوسرے آم کا درخت زمین پر نہیں اگتا۔ اسی صورت سے سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے ارکان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے خود کو زمین کے اندر دفن کر کے نیست و نابود کر دے، تاکہ ان کی جگہ 1 2 3 4 درخت اور ہوں۔ اس وقت یہ سلسلہ پھیلے گا۔ کسی دوسرے آدمی پہ اعتماد کرنا ہرگز اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہوتا کہ آپ کی اپنی عزت کم ہو جائے گی۔ آپ کو دوسرے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے۔ میری کوشش و جد و جہد ہے کہ میں جب تک بھی یہاں ہوں اپنے قائم مقام لوگوں کو تیار کروں، تقریر میں، تحریر میں، تصنیف میں، اور طرز فکر کی تبدیلی میں۔ انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ نئے نئے لوگ کتابیں بھی لکھیں گے، نئے نئے لوگ تقریریں بھی کریں گے، اس لیے کہ ون مین شو جو ہے وہ اس مین کے ختم ہونے کے بعد شو ختم ہو جاتا ہے۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی ترویج اور ترقی اسی طرح ممکن ہے کہ ہر آدمی اپنی نفی کر کے دوسرے لوگوں کو آگے بڑھائے۔ آگے بڑھانے میں ظاہر ہے اقتدار کی خواہش کو ٹھیس پہنچتی ہے، دوسرے لوگوں کو آگے بڑھانے میں اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے، بہت ساری باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، غلط باتیں بھی ہوتی ہیں وہ بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے چھوٹوں کو غلطیاں کرنے کا موقع نہیں دیں گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر ہم اپنے چھوٹوں پر ذمہ داریاں نہیں ڈالیں گے، نہ وہ نقصان کریں گے، نہ آئندہ وہ نقصان سے بچ سکیں گے۔ ہر نیا بچہ جو زمین پر پیدا ہوتا ہے سارے کام فائدے کی نہیں کرتا، جتنا زیادہ وہ نقصان کرتا ہے اسی حساب سے اس کا ذہن بنتا ہے، اسی حساب سے اس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، اسی حساب سے وہ باشعور کہلاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ذمہ دار حضرات اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھائیں۔ میرے مرشد کریم ذوالقلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد حضرت ابوالفیض قلندر علی سہروردی صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا، میں تمہیں ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ فرمایا تھا کہ روحانی آدمی کی یہ ڈیوٹی ہے، اگر وہ اوپر ہے تو نیچے والے کو کھینچے اوپر، نیچے والوں کی ڈیوٹی ہے کہ اگر ان کا کوئی بھائی باصلاحیت ہے یہ نہیں ہے، اس کو اگر اوپر کھینچا جا رہا ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں اوپر کیوں نہیں گیا، اس کو پش کر دینا چاہیے۔ اور یہ سلسلہ جب قائم ہو جائے گا تو بہت سارے ایسے لوگ جن کی صلاحیتیں کم ہوں گی وہ بھی اوپر پہنچ جائیں گے۔ لہذا سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی ترویج اور ترقی کے لیے ضروری ہے ہر شخص اپنی نفی کرے۔ ہر شخص کے سامنے صرف ایک بات ہونی چاہیے کہ سلسلے کی ترویج اور ترقی کس طرح ہو۔ بالکل یہ سوچنا نہیں ہے کہ کس نے کیا، سوچنا یہ ہے کہ کس نے کام کیا۔
وہ عورت ہو، مرد ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، اس لیے کہ ہر آدمی کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ اگر کسی کی صلاحیت سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ اس کی ہمت افزائی کریں، اس کی تعریف کریں۔ اگر اس کی کوئی بات بری بھی لگ رہی ہے تو اسے برداشت کریں۔ اس لیے ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ جب آپ کسی کی بات برداشت کریں گے تو وہ اس بات کو خود ہی چھوڑ دے گا۔ میرے خیال میں نے آپ حضرات میں کافی وقت لے لیا، اور جو حضرات مقالے پڑھنے والے ہیں ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ ہم بھی مقالے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ تشریف لائے،